کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیونکہ آج ہم نے نمازوں کو ترک کر رکھا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آتا ہے روایتوں کے اندر نماز کا چھوڑ دینا جناح سے بدتر گناہ ہے، نماز کو چھوڑ دینا سود کھانے سے بدتر ہے، نماز کو چھوڑ دینا بیاض کھانے سے بھی بدتر ہے، لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی پاک کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے جب نمازوں کو ترک کیا، نبی کی سنتوں کو پامال کر دیا، تو آج ہمارے دل شیعہ ہو چکے ہیں۔ جب دل شیعہ ہو جاتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد انسان کو احساس نہیں ہوتا، پھر اسے کوئی اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ اس لیے لوگوں کو موقع ملا، ان کو پتا چلا کہ آج مسلمانوں نے اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا ہے، انہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں، ان کو فکر ہے تو فکر ہے تو انہیں صرف اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ آج دیکھا جائے ہمارے گھر میں بے نمازی، ہماری بیوی ہے بے نمازی، ہماری ہمشیرہ بے نمازی۔ اگر انسان کی موت آ جائے تو موت آئے گی تو بے نمازی کی گود میں بیوی بے نمازی، اگر بیٹے کے ہاتھوں میں موت آتی ہے تو بیٹا بے نمازی، اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئے تو ڈاکٹر بے نمازی، اگر وہاں سے ایمبولینس میں لانے والا ڈرائیور بے نمازی، جہاں بھی دیکھا جائے تو سارے کے سارے لوگ بے نمازی۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم نے نمازوں کو ترک کیا تو ہمارے دل جو ہیں سیاہ ہو چکے ہیں۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا کے گناہ کرتا ہے تو پھر اور وہ چوڑا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ دم بدم بڑھتا رہتا ہے۔ جب انسان کا پورا دل شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ تب لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو پتا چلا اب یہ لوگ تو گناہ کرنے لگے ہیں، اس کا مطلب ان لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ان کی محبتیں اپنے نبی سے کم ہو چکی ہیں۔ تو آج کتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو موقع مل گیا۔ ارے ہمارا تو سب کچھ نبی پاک سے ہے، ہمارا سب کچھ نبی پاک سے ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے لکھا ہے محمد کی محبت شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کے شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب یعنی انسان جب اسلام کے اندر آتا ہے تو اسلام کے اندر آنے سے پہلے اس کے لیے شرط ہوا کرتی ہے، جب اسلام میں داخل ہوگا تو سب سے زیادہ اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگی۔ اگر اسی میں خامی ہو گئی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہماری فاتحہ درود نامکمل ہے، ہم کتنی نمازیں پڑھ لیں ہمارے لیے ساری نامکمل رہیں گی، ہمارے لیے کوئی کامیاب نہیں۔ اب لوگوں کو موقع ملا، لوگوں کو موقع ملنے کے بعد وہ نبی پاک پر بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کتوں کو پتا چلا کہ آج مسلمان اپنے نبی پاک سے پھر چکے ہیں، آج مسلمانوں نے نبی پاک کی سنتوں کو ترک کر رکھا ہے۔ آج دیکھو تو آج دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے، نبیوں کو پتا چلتا ہے کہ مسجدیں بھی خالی ہیں، مسجدوں میں نمازی چند لوگ نظر آتے ہیں، وہی بیچارے بوڑھے نظر آتے ہیں۔ آج تو دور ایسا بنا رکھا ہے، اگر انسان کو دیکھا جائے چلتے رستے میں چل رہا ہے تو پہچان نہیں سکتے کہ اپنا جا رہا ہے کیا غیر جا رہا ہے۔ آج تو یہ نوجوانوں کے حال ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے، آج ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے میرے پیارے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقوں کا حال دیکھو۔ ارے رب قدیر بھی تو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، آپ کم لوگوں کو دیکھ کر آپ کم لوگ ہو اس کے مطلب ڈرنا نہیں ہے، آپ ڈرو متی، ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے اصل طاقت تو وہ ہوا کرتی ہے جس کا ایمان پختہ ہوا کرتا ہے۔ ارے ایمان میں پختہ ہو جاؤ، اپنے نبی پاک سے سچی محبت کرو گے تو نبی پاک سے سچی محبت کرو گے تو یقیناً آپ کو دیکھ کر لوگ دہشت میں ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اسلامی کلچر اپنا لیا تو آپ کو لوگ دیکھ کر ہلبلا اٹھیں گے، ارے جتنے چند کیڑے ایسے ہی مر جائیں گے میرے پیارے۔ لیکن شرط یہی ہے آپ اپنے نبی پاک سے سچی محبت کرنا شروع کر دو۔ جب نبی پاک سے سچی محبت کرو گے تو چند لوگ اپنے آپ ہی دیکھ کر دہشت میں ختم ہو جائیں گے، آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آج وجہ
کیا ہے؟ آج ہم نے نبی پاک کی سنتوں کو ترک کر رکھا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اس بات سے مت ڈرو، ہماری تعداد کم ہے۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کم من فیئۃ قلیلۃ غلبت فیئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ میرے پیارے رب قدیر نے قرآن میں فرما دیا قلیل جماعتیں یعنی مختصر جماعتیں کثیر جماعتوں پر یعنی بہت زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے کثیر جماعتیں جو ہوا کرتی ہیں تو چھوٹی جماعتیں جو ہوا کرتی ہیں اللہ کے حکم سے وہ ان پر غالب ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے پیارے میں آپ کو مختصر سا واقعہ سناؤ جس سے ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مختصر سے وقت میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عمر سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت کا زمانہ ہے، رومیوں سے جنگ ہو گئی ہے۔ میرے پیارے جب رومیوں سے جنگ ہوئی تو رومیوں سے مجاہدین اسلام نے شاندار فتح نصیب کی، مگر اس میں چند عیسائی جو تھے انہوں نے چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر رکھا تھا، مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں 3 سگے بھائی بھی تھے، ان گرفتار شاہجہاں میں 3 سگے بھائی تھے۔ ان گرفتار کو کرنے کے بعد ان نوجوانوں کو اپنے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ عیسائی کے بادشاہ کے پاس لے جانے کے بعد وزیر نے کہا کیوں کیا نہ بہتر ہو اگر ہم ان کو خرید لیں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا، ہم کہیں گے دیکھو اگر اسلام سچا ہوتا تو یہ اپنی ایمان سے نہیں پھرتے، دیکھو انہوں نے اپنی ایمان سے پھر گئے ہیں، ہم ان کو دولت کا لالچ دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی سمجھ میں آئی، بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلایا، نوجوانوں کو بلانے کے بعد نوجوانوں سے کہتا ہے اے نوجوانوں تمہارا حسن بہت خوبصورت ہے، تمہارا دنیا میں چرچا ہے، تمہاری لوگ مثال دیا کرتے ہیں، تمہاری کٹھیل زبانی ہے، ابھی زبانی کے عروج پہ بڑھ رہے ہو، ابھی تم نے اپنی زبانی میں کچھ دیکھا نہیں ہے، تم میرے پاس آ گئے ہو، اب تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہماری عیسائیت میں آ جائیں گے ہم تمہاری جان بخش دیں گے اور ہم بلکہ تمہیں اپنی آدھی سلطنت عطا کریں گے۔ تو نوجوانوں نے کیا جواب دیا؟ قربان جائیے مسلمانوں، نوجوانوں نے کہا ارے نادان ہمارا اسلام اتنا سستا تو نہیں ہے، اتنی سستی تو نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ ارے نادان پوری دنیا کی اگر تو سلطنت ہمارے قدموں پہ رکھ دے تو ہم دھوکیوں کی نوک سے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہمیں اس کی دولت کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا ایمان اتنا سستا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے نادان تمہیں پتا نہیں میرے پاس آ گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا سر جو ہے تن سے ایک دم جدا کر دوں گا؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تم چاہتے ہو کہ پھانسی پہ چڑھانے کے بعد تمہیں ختم کر دوں گا؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہیں ایسی موت دوں گا تاکہ دنیا یاد رکھے گی، تمہیں کڑائی میں جلا کے بھون دوں گا۔ بادشاہ نے جب اتنا کہا تو نوجوانوں کا جواب سنو میرے پیارے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان نوجوانوں نے کہا ارے نادان غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ان نوجوان کا یہ جواب سن کر اسے بادشاہ کو جلال آ جاتا ہے، جلال آنے کے بعد وزیر کو بلاتا ہے، وزیر کو